سنت ہے، سنت ہے، ورنہ مختلف رنگ ملتے ہیں جنہوں میں مختلف اگر سفید میسر نہیں ہے تو مختلف رنگ ملتے ہیں، انہوں میں بھی غسل میت میں کفن دیتا جا سکتا ہے، لیکن جی سنت ہے وہ سفید ہے، سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ سر ہم لوگ سونا رکھ کر بینک میں اس سے پیسے لیتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ گروی رکھتے ہیں بینک میں سونا، اس کے اوپر وہ بینک کی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ اس کے اوپر سود لگاتا ہے، اگر تو وہ اس کے اوپر سود لگا رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے صحیح جی، وہ 33 سود کے اوپر ہے نا، پھر نہیں کریں، صحیح پھر نہ کریں۔ اگر جس گاڑی ہے اس کے اندر جا کے جنس تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ساری رقمیں مقرر ہو جاتی ہیں تو اس بنا کے اوپر وہ گاڑی کا لینا جائز ہے، لیکن اگر سونا رکھ کے آپ اس کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ سود بھی لے رہے ہیں، دینا پڑ رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسلامی بینکنگ کے ساتھ بولتے ہیں ہمارے سے انویسٹمنٹ کرو جو پروفٹ ملے ہم آپ کو دیں گے، تو یہ پروفٹ جائز ہوگی؟ یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا۔ اسلامی بینک کا باہر جتنا مرضی بڑا ٹائٹل لگایا ہو، ابو کی ساری زندگی بینک میں گزری ہے، اس کے بعد پھر اویس نے بھی 3-4 سال نوکری کی ہے بینک میں، ان دونوں کی بات ایک ہی تھی کہ باہر جتنا مرضی بڑا بورڈ لگا ہو اسلامی بینک کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بینک جو ہے وہ سود کے بغیر چلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو بھی پرافٹ دیں گے، اور یہ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر دیتے ہیں، اپنے اپنے اکاؤنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ بینک کے اندر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ کھلا بھی ہے تو اس کو کرنٹ کرنا چاہیے، سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر یہ پرافٹ لگاتے ہیں، اور وہ جو پرافٹ لگاتے ہیں اسی کو ہی وہ سود کہا جاتا ہے۔ ہم سود کہتے ہیں، وہ پرافٹ کا نام دے دیتے ہیں جو حرام ہے۔ اور عالم میں کنگن ڈالتے ہیں، کہتے ہیں لال شہباز سے یہ کنگن آیا یا کوئی ڈوری، تو یہ پہننا کیسا جائز؟ ہاں، کنگن پہنتے ہیں یا دھاگے پہنتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لال شہباز سے آیا ہے یا کہیں ایسے دربار سے آیا ہے، تو یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں سے جا کر جو ہے ان کو کنگن ہی کیوں ملتا ہے یا دھاگے ہی کیوں ملتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر بذات خود جو ہے وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، اتنے بڑے عالم ہیں، نہ ان کی کوئی علم کی، نہ ان کی عبادات کی، نہ ان کی ریاضت کی، کچھ بھی ہم لے کے نہیں آتے، صرف ایک کنگن لے آتے ہیں جو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور دھاگے وہ لے آتے ہیں کوئی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مسلمان کا، صحابہ کرام رضوان مجمعین کو دیکھیں آپ، ہمارے لیے وہ زندگیاں آئیڈیل تھی، نمونہ تھی۔ کسی کے ہاتھ میں کنگن نظر نہیں آئے گا، کسی کے ہاتھ میں یوں دھاگا نظر نہیں آئے گا، تو لہٰذا یہ چیزیں اس بنا کے اوپر کرنا جو ہے نا وہ یہ جائز نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنانا چاہیے، جن کے اوپر یہ چلتے رہے اور اللہ کو راضی کیا، ہم بھی وہ لے کر آئیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رضا کا کوئی راستہ ملے۔ سر کرکٹ ہو گیا یا تاش ہو گئی، سنوکر ہو گئی، 100 200 لگا کے شرط لگاتے ہیں، یا بولتے میں ہار گیا تو کھانا کھلاؤں گا، ایسا کرنا کیا جائے؟ کسی بھی گیم کے اوپر شرط لگا لیں گے جو جوے کی شکل اختیار کر جائے گی تو وہ گیم بھی حرام ہو جائے گی، اور وہ جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پب جی کھیل رہے ہیں یا فری فائر کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تصاویر آتی ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس آنے والے جو ہے وہ پیسہ جو اس گیم کے ذریعے آتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب ہمیں وہ ایک بچہ ہے، اس نے موبائل لے رکھا ہے اور وہ فری فائر کھیل رہا ہے، اس سے اس کو پیسے آ رہے ہیں، تو وہ والدین دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بچے کے اندر کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حرام کا لقمہ جس وقت اندر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ویسے ویسے انسان کا دین نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، یہاں تک مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے یہ پیسہ گیموں کے اوپر لگانے کے لیے اپنے والدین کی دکانوں کے گلوں میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، اس کے پیچھے براتوں کے پیچھے جاتے ہیں، براتیں لوٹتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی گیم ہو موبائل کے اوپر، آن لائن ہے یا پھر جو ہے نا فزیکلی کوئی کھیل رہا ہے، تو یہ گیم صرف، اور گیم بھی وہ کھیلی جاتی ہے جس سے جسم کو فائدہ ہو، ہاکی ہو گئی، کرکٹ ہو گئی، فٹ بال ہو گیا، ان گیموں کا فائدہ ہے، یہ کھیلنی چاہیے۔ اور اگر ان گیموں کے اوپر بھی ہم شرط لگا لیں گے تو وہ جوے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ مہندی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تے جڑا ہے نا کالا رنگ کرن تو منع کیتا گیا ہے والا نو، لیکن 2 بندیاں نو اجازت ہے، 2 بندے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دی جڑی نے بیوی اگر وہ جوان ہے تے بندہ بڑھا ہو گیا ہے تے وہ اپنی جڑی ہے نا بال بلیک کر سکتا ہے، کالے کر سکتا ہے،
تاکہ دووی جوڑی جیڑی ہے کو جی نظر آ جائے. تو ایک دوسری صورت ہے وہ کہ اگر بندے نے جہاد تے جانا ہے تو وہ داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے تو وہ دشمن ویکھے گا تو ویکھ کے آکھے گا تے بڈھا جائے نے کی لڑنا ہے, تو کالی داڑھی کر لے تاکہ سامنے دشمن دے اتنے وہ رو پوے. یہ صورت جائز ہے. ویسے بالا نو کالا کرنا جڑا وہ اجازت نہیں ہے, لیکن وہ جگہ دے اتنے کی چیز کر سکنے ہیں, وہ جگہ تے مہندی دا استعمال کر سکنے ہیں. تے مہندی ہی لگانا بھی سنت ہے, تو مہندی دے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں جہی کتابیں سانوں ملتے بھی ہیں. وہ جگہ تے مہندی دا استعمال کرے, رنگ دا استعمال نہ کرے. سر دیور اور جیٹ کو کتنا پابند کیا گیا ہے بھابھیوں کے بارے میں؟ دیور اور جیٹھ کا ایسے ہی رشتہ ہے جون سے جس طرح غیر محرم کا ہے. جس طرح ایک عورت غیر محرم سے نہیں مل سکتی, اسی طرح اس کا دیور کے ساتھ بھی اسی طرح ہی جو ہے نا وہ پردہ ہے, اسی طرح ہی اس کی پابندیاں ہیں, اس کی شریعت نے لگائی ہیں. لیکن بہت عجیب سا معاملہ, اور خاص طور پہ ہمارے جوائنٹ فیملی کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا, علیحدہ نہیں کرنا, لیکن اس موبائل کی وجہ سے بہت ساری حیا کے پردے اٹھ گئے ہوئے ہیں اور نہ جانے جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا جس طرح جو ہے وہ غیر محرم سے کی پابندیاں ہیں, بالکل اسی طرح جیٹ سے بھی پابندیاں ہیں, اور اسی طرح ہی جو ہے وہ دیور سے بھی پابندیاں ہیں. ان کو تنہائی کے اندر ملنے کی شریعت ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی. حتیٰ کہ پچھلے جمعے بھی بات ہو رہی تھی کہ بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھیں اپنے بھائیوں سے, اگرچہ ان سے پردہ نہیں ہے لیکن پھر بھی رکھیں, اس لیے کہ حیا جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس وقت سن بلوغت میں پاؤں رکھتے ہیں تو سگے بہن بھائیوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کر دو, ان کو بھی علیحدہ کمرے میں, وہ علیحدہ کمرے میں سوئے اور وہ علیحدہ کمرے میں, کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو. اور جہاں جیٹھ اور دیور کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر پابندیاں مزید اور بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طرح ہی ملنا تنہائی کے اندر حرام ہے جس طرح غیر محرم کو ملنا جو ہے وہ حرام ہے. جی جی نہیں, انسٹالمنٹ کے اوپر جو مارک اپ ہے اگر تو وہ جو طے ہو چکا ہوا ہے وہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر وہ بڑھ رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. جی جی جو آپ وہ لے رہے ہیں اس کا آپ نے اس کے ساتھ طے کر دیا ہے, 2% لے رہے ہیں, 10% لے رہے ہیں, جو آپ نے طے کر لیا, اس کے بعد آپ تاخیر کر رہے ہیں, اس تاخیر کے اوپر جو آپ کو پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اگر آپ تاخیر کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر پھر آپ کو مزید اور پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو وہ ناجائز ہو جائے گا. آپ یہاں تک رہیں کہ جو ان کے ساتھ طے ہے ڈیل اس کے اوپر رکھ کے آپ جو ہے وہ چیز لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. جی جی وہ ٹھیک ہے, اس کی وجہ کہ یہ اب پیسے کے ساتھ پیسہ نہیں آئے گا, اب پیسے کے بدلے میں چیز آئے گی تو یہ جائز ہے, جنس بدل جائے گی. تو بینک میں آپ کے پیسے پڑیں گے تو بینک آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں, جی تو وہ انٹرسٹ جو ملتا ہے اس کو کیسے ہم یوز کریں؟ وہ انٹرسٹ تو ویسے جائز نہ ہے, وہ جن کا حرام ہے. اگر وہ آپ کو مل گیا ہے, اب آپ نے کہاں یوز کرنا ہے, آپ جہاں پر بھی یوز کریں گے آپ اس کی جو ہے ثواب کی نیت نہیں رکھیں گے. حرام پیسے کو اللہ کے راستے کے اندر دینا یا کسی کو دینا, حرام پیسے کو اس کے اوپر ثواب کی امید رکھنا یہ بھی حرام ہے. وہ دیں گے تو بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیں گے. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ خرچ کرے جو ضرورت بھی ہو اور کراہت والی بھی ہو, جس طرح کسی مسجد میں واش روم بن رہے ہیں یا کسی جگہ کے اوپر یا کہیں پہ نالی بن رہی ہے, ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کر دیں. سر یہ جو ملاوٹ ہے, اڈلٹریشن جو ملاوٹ ہے, جیسے 200 روپے کلو دودھ ہے ایک 240 ہے, عوام کو تو پتہ نہیں 200 ہے, تو وہ لے کے اس طرح اس کو گناہ ہوگا ملاوٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, جو چیز بندے کے ساتھ طے کی ہے 220 روپے کلو دودھ ہے, اور جو چیز طے کی ہے وہی اس کو دینی ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو وہ حرام کے زمرے میں جا رہا ہے. پھر اگر تو وہ اس کے ساتھ ملاوٹ والی چیز ہی طے کر لی ہے, 180 روپے والا دودھ ہی طے کر لی ہے, جو اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ اس نے لیا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کو پیسے بھی اسی کے ہی دینے ہیں, تو پھر ٹھیک. اگر پیسے وہ 220 روپے لیٹر کے حساب سے دے رہا ہے اور دودھ جو ہے وہ 150 روپے والا نہیں ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے جو جس دودھ خرید رہا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے حرام کا ہو جائے گا. مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ مسجد کو نہیں زکوٰۃ لگتی, مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی, فطرانہ نہیں لگتا, فدیہ نہیں لگتا, صدقات نہیں لگتے, اس لیے کہ یہ مالوں کی میل کچیل ہے. یہ اللہ کے گھر کے اوپر نہیں لگتا. اللہ کے گھر کے اوپر خالص اللہ جو ہے وہ کمائی لگتی ہے. یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا یہ مدارس کے اوپر لگ جاتے ہیں, لیکن مسجد کے اوپر نہیں لگتا. یہ بس فاتحہ شریف.